أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند کیا. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے. وَلُعِنُوا، اور لعنت ہے بما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا. یہ کہنے والے اس بیہودہ بات کے اور کفریہ جملے کے قینقاع کے سردار تھا. فنحاس بن عازورہ اس کا نام تھا، اور ایک نباش بن قیس یہودی تھا. ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا. جب قرآن پاک میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اس طرح کی باتیں، تو انہوں نے اس پر یہ جملے کسے. اور یہ جتنے نام یہودیوں کے ہیں نا، یہ محنت اور کام کرنے کا ہے. یہودیوں کے جتنے نام ہماری کتابوں میں آتے ہیں، یہودیوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو انہوں نے اپنے ہر دور کے جو ان کے روائی تھے، جو ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے نام لکھ رکھے ہیں، ان کی ہسٹریز لکھ رکھی ہیں کہ یہ کون تھے. جوئش انسائکلوپیڈیا میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. کام کرنے کا ایک یہ ہے مسلمانوں کا تفسیر کے معاملے میں کہ مسلمان ان ناموں کو دیکھیں اور ان کی ہسٹری جا کر یہودیوں کے ہاں دیکھیں کہ یہ لوگ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے کیسے واسطہ پڑا تھا، یہ کیا کہتے تھے، اور ان کا زمانہ کون سا تھا. اس موضوع پر اب تک کام نہیں ہوا. اس لیے ہمارے ہاں مفسرین بھی لکھ کے گزر جاتے ہیں کہ فلاں فلاں یہودی تھے، اور ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے. اب تو بہت وسائل ہو گئے، اب تو بہت کتابیں یہودیوں کی بھی چھپ کے سامنے آنا شروع ہو گئیں. تو اس لیے کسی کو چاہیے یہ نام ڈھونڈے کہ ان کے ہاں یہ آدمی کس نام سے پایا جاتا تھا، کس صدی میں پایا جاتا تھا، اس کا کریکٹر کیا تھا، اور اس نے یہ بات کیوں کی. اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہو جائیں. یہ بددعا ہے جو اللہ تعالی نے انہیں دی، اور اس کا اثر دو طرح سے ہے. ایک تو واقعی کچھ عرصے کے بعد ان پر قحط سالی کی کیفیت ہو گئی اور ہاتھ ان کے بند ہو گئے، تنگ دستی اتنی زیادہ ہو گئی کہ یہ مدینہ منورہ سے بھی نکال دیے گئے. اور ایک اس کا اثر قیامت تک باقی ہے، اور وہ یہ کہ یہودیوں میں خود ایک خاص طبقہ ہے جس میں پیسہ دولت گردش کرتی ہے، وگرنہ عوام جو ہیں یہودیوں میں بہت سے ایسے ہیں جو غریب ہیں، فقیر ہیں، ان لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اللہ نے فرمایا لعنت پڑے اس جملے پر جو یہ کہتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کفر کی بات بھی بغیر وجہ کے نقل نہ کرے. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جو ان کا عقیدہ ہے، عقیدہ نہیں تھا یہ یہودیوں کا، یہ جملہ تھا. لُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اللہ نے فرمایا لعنت ہو ان پر جو کچھ یہ کہتے ہیں. یہ یہودیوں میں رواج بھی ہو چلا تھا ایک طرح کا، یہ کفر کے جملے ایسے کہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ایک تو یہ دیا بددعا سے، دوسری بات لعنت کی گئی. تو معلوم ہوا کہ کفر کا جملہ بھی انسان نہ بولے بغیر وجہ کے،
کیونکہ اعتقاد تو نہیں تھا، یہودی اتنا تو جانتے ہی تھے کہ حق تعالی شانو پیسہ خرچ کرتا ہے اور مالک حقیقی وہی ہے. تو یہ جو بعض اوقات مذاق میں ان چیزوں میں کفر کے جملے بول دیتا ہے نا آدمی، احتیاط کرنی چاہیے. کفر کا جملہ بس اسی وقت بولے جب اس کی تردید کرنی ہے اور اسے بھی زیادہ نہ دہرائے. یہ بھی ایک طرح کی ادب کے خلاف ہی حرکت ہے، کیونکہ اللہ کا ادب احترام یہ ضروری چیزوں میں سے ہے. بلکہ بات وہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، بل کا مطلب وہ نفی ہو گئی، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. بلکہ بات یہ ہے کہ یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، دونوں ہاتھوں سے وہ لٹاتا ہے. ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ وہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ينفق وہ خرچ کرتا ہے کیف یشاء، جیسے وہ چاہے خرچ کرے. اور ایک ترجمہ اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ دونوں طرح سے خرچ کرتا ہے اللہ جیسے وہ چاہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی لوگوں کو دیتا ہے، آخرت میں بھی مہربانی کرے گا، دونوں کو دے گا. اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ينفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، یعنی مطلب انسان کو ظاہر میں بھی نوازتا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور باطن میں بھی نوازتا ہے. انسان کو ظاہر میں بھی اللہ زندگی کے سامان دیتا ہے اور اندر دل کا سکون بھی دے دیتا ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھوں سے لٹاتا ہے. یہ اللہ تعالی کے ہاتھ کیسے ہیں؟ اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالی کی آنکھ، اس کا ذکر آ جائے گا اور چیزوں کا. سب سے زیادہ احتیاط اور سلامتی کی راہ بس یہی ہے کہ آدمی یہ کہہ کے یہ سوچ کے گزر جائے کہ بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کہہ دیا ہے، باقی اس کی حقیقت مجھے نہیں معلوم، ایسے ہی ہے جیسے بس اللہ نے فرما دیا. یہودی اللہ کے لیے جسم کے قائل ہیں، تجسیم کے، علیاذ باللہ کہ خدا کا ایک جسم ہے اور اللہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک رتھ پہ، ہاتھیوں کے ایک رتھ بنی ہوئی ہے، اس پہ سوار ہو کے آتا ہے. یہ خدا کی شکل و صورت جو ان کے تخیل میں ہے، انہوں نے انسائکلوپیڈیا میں بھی دے دیا، بریٹانیکا میں دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے اللہ، علیاذ باللہ. یہ چیز تجسیم کی وہاں تھی. ہمارے ہاں سب سے زیادہ احتیاط کا مسلک یہی ہے. صاحب روح المعانی نے اس پہ لکھا ہے کہ بس گزر جائے یہ کہہ کے کہ بس اللہ نے جیسے بیان کر دیا ہے ویسے ہی ہے، ہم نہیں جانتے اس کے ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. بس اتنی ہی بات ہے کہ جو اللہ نے بیان کیا اس پہ ایمان ہے، اس کو پڑھے اور گزر جائے. ينفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ نے کہا آپ خرچ کرتے رہیے، میں آپ پہ خرچ کرتا رہوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے لٹاتا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں اور دونوں وقتوں میں دیتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی. اور تم دیکھو جب سے اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس وقت سے وہ خرچ کرنا شروع ہوا ہے اور اب تک تو اس کے دائیں ہاتھ میں ہی فرق نہیں آیا. اور کیا خیال ہے تمہارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کتنا اس نے خرچ کر لیا ہوگا. اسی لیے حدیث میں ایک جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کلتئی یدی ربی الیمینین، میرا پروردگار دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور اس کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، دونوں ہاتھ ہی برکت والے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہارے اگلے پچھلے جو اس دنیا میں گزرے ہیں اور انسان اور جن، میں ان سب کو ایک میدان میں جمع کر دوں اور ہر ایک کو وہ دوں جو اس کی تمنا ہے، ہر ایک کو اس کی تمنا کے مطابق ہم دیں. اور اس کے بعد میرے خزانے کو دیکھو گے تو اس میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی تم لوگ سمندر میں سوئی ڈال کر پھر اسے نکال لو تو تم دیکھو اس سوئی نے سمندر میں سے کیا کم کیا.
ہمارے پاس اتنا کچھ. اسی لیے فرمایا کہ فَاعْبُدْهُ، عبادت کر اس کی، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور بھروسہ کر اس پر. اور اسی لیے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار زمین پہ ایسے چلتے ہیں جو اپنے رزق اپنے پاس نہیں رکھتے. اللہ یرزقها، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے، اللہ ہی انہیں کھلاتا ہے. ينفق کیف یشاء، جیسے چاہے خرچ کرے. اور اللہ کی اس چیز کو کھینچنے کے لیے کہ اللہ تعالی سے رزق مل جائے، اور اللہ کی یہ صفت رزاقیت کی انسان کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ کی یہ جو تسبیح ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا بڑا دخل ہے، بڑا دخل ہے اس کا. عصر کے بعد پڑھنی چاہیے، 100 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد اسے پڑھنا چاہیے. اس سے جاب مل جاتی ہے، اور اس سے اللہ کے ہاں سے حلال کا رزق زیادہ ملنے لگتا ہے. اللہ کی تسبیح کو خاص دخل ہے اس میں. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں، ان لوگوں میں سے کیا چیز ہے؟ بڑھاتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ، بہت بڑھے گی. کیا چیز؟ فرمایا کثیرا منہم، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی بڑھے گی. بڑھائے گا. ما انزل الیک من ربک، جو چیز آپ کے پروردگار نے نازل کی ہے یہ چیز بڑھا دے گی. اب ہوا صحیح ترجمہ. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان یہودیوں میں، ان منافقین میں کثرت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے لیے بہت بڑھا دے گا. کیا چیز بڑھا دے؟ کون سی چیز، کون سا فیکٹر؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، یعنی قرآن بڑھا دے گا. کس چیز کو؟ طغیاناً، ان کی سرکشی کو، وکفرا، اور شرارت کو اور انکار کو. یہ قرآن جو ہے ان یہودیوں اور منافقوں کی شرارت کو اور ان کے کفر کو بہت زیادہ بڑھا دے گا. جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس سے ان کا حسد بڑھے گا. تو اس قرآن سے بجائے اس کے کہ ہدایت حاصل کرتے، ان کی طغیانی اور کفر میں ترقی ہو جائے گی اور کفر زیادہ کرنے لگیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کو اللہ تعالی مہربانی کرے، فضل کرے، اور دوسرے اس سے حسد کی وجہ سے جلا کرے. تو اللہ نے فرمایا جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے نا، اس سے ان یہودیوں کے حسد میں اور کفر میں بہت اضافہ ہو جائے گا. شرارتیں کریں گے، انکار کریں گے، کیونکہ اللہ کی یہ مہربانی تو ہونی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور یہ اس مہربانی کو بجائے اس کے کہ پازیٹو سائڈ سے دیکھیں، اپنا حصہ بھی اس میں ڈالیں، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھائیں، اس قرآن پر عمل کریں. جلاپا شروع ہو گیا کہ یہ قرآن ان پہ نازل کیوں ہو رہا ہے، نبوت ادھر کیوں چلی گئی. والقینا، اور ہم نے ان میں ڈال دی ہے، بینہم، ان کے درمیان. دونوں تفسیریں کی گئی ہیں کہ ان اہل کتاب کے بعض فرقوں میں سے بعض کے درمیان، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان حقیقت میں العداوت والبغضاء ہم نے ڈال دی ہے. ایک چیز ان میں دشمنی اور ایک ان کا بیر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ ایک دوسرے کے بیری رہیں گے، ایک دوسرے کو کھینچتے رہیں گے، ایک دوسروں کے ساتھ عداوت رکھیں گے. یا تو مراد یہ کہ یہودی کو کاٹے گا، یہ ایک دوسرے کی تباہی کے خود منصوبے بناتے رہیں گے، اور یا یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی یہ ایک دوسرے کے خلاف قیامت تک ایسے کرتے رہیں گے. اور یہ ہو رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا. یہ پہلی جنگ عظیم کو دیکھو، دوسری جنگ عظیم کو دیکھو، اس کے بعد بھی یہ جتنے حالات ہیں ان پہ آدمی جو غور کرتا ہے تو اسے سمجھ میں آتی ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے متعلق کہا ہے وہ سب صحیح ہے، اور فرمایا یہ حرکتیں قیامت تک رہیں گی. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلما، جب بھی اوقدو، یہ جلاتے ہیں، نارن، آگ، للحرب، لڑائی کے لیے، اطفاء اللہ، اللہ اس آگ کو اطفا، بجھا دیتا ہے، خدا اس آگ کو ختم کر دیتا ہے. عرب جب لڑائی کے لیے جمع ہوتے تھے ایک دوسرے کے خلاف پرانے زمانے میں تو آگ چلایا کرتے تھے، بڑی بڑی آگیں لگایا کرتے تھے لکڑیاں جمع کر کے، تاکہ پتہ چلے قافلہ یہاں آ گیا ہے، پتہ چلے لوگ یہاں آ گئے ہیں، دہشت پڑے دشمنوں پہ. اس لیے محاورہ بھی یہی بن گیا کہ لڑائی کی آگ. اللہ نے فرمایا جب بھی یہ لڑائی کی آگ سلگانا چاہتے ہیں خدا اس کو بجھا دیتا ہے. مکہ مکرمہ میں خط لکھے انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے حملہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. اللہ نے اس ساری چیز کو ختم کر دیا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، یہ زمین میں کوششیں کرتے ہیں فساد کی، اس کے ساتھ ساتھ کوششیں دوڑتے ہیں ملک میں فساد مچانے کو، کہ کسی طرح فساد مچتا رہے. یہ خاص چیز بتائی ہے کہ ان یہودیوں کو دیکھو، یسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد مچتا رہے، تباہیاں مچتی رہیں، یہ کام کرتے ہیں. واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ کو ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے جو فساد کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو نہیں چاہتا. یعنی اللہ ان لوگوں کو چاہتا ہے جو صلح کی بات کریں، اللہ ان لوگوں کو چاہتا ہے جو اصلاح کی بات کریں. اللہ کو فساد پسند ہی نہیں.